السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں قلم کیمرہ اسپیشل، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ اور یا مقبول جان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. سر بہت عرصہ ہوا اور بڑی ہلچل تھی، میں نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے. ایک تو ریکارڈ پر آپ سے یہ جو ریسنٹ کچھ ایونٹس ہیں اس کے دوران بات نہیں ہو سکی. سب سے پہلے تو اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ میاں صاحب کو کیا ہوا ہے؟ نواز شریف صاحب کو نہ صرف بول رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، مطلب جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ بڑی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن آج کل کرنے کے موڈ میں ہیں. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کے ایک جلسے میں گیا تھا تو انہوں نے ایک لطیفہ سنایا تھا. جی آپ کو یاد ہوگا، آج کا بڑا کامن ہے کہ وہ جو نکے والا لطیفہ ہے. بالکل، آپ اسٹیج پر تھے. بنیادی طور پر ابے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، نکے کے ساتھ اختلاف ہے. ابا جو ہے نا وہ دوسروں کو ساتھ لگ گیا ہے، اس لیے ابا جو ہے اس کو ابا برا لگنے لگ گیا. کیونکہ یہ ابا سب کا ابا ہے، اور سب کا ابا گزشتہ 40 سال سے چلا آ رہا ہے، اور اس ابے نے سب کو پال پوس کے جوان کیا ہے. وہ کہتا ہے اب تم لوگوں نے کافی کھا لیا، اس دکان سے ہٹی سے بہت کما لیا، اب کسی اور کو اس ہٹی پہ بٹھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر میاں صاحب کی لڑائی دیکھا نا، قمر جاوید باجوہ کو میاں صاحب نے خود لگایا، بالکل، اور بہت طریقے سے لگایا، بڑی اچھے ریلیشن شپ تھے. اچھا، پھر کے اختلافات ہو گئے، جو کچھ بھی ہے، اس کے بعد ابھی کچھ 2 مہینے پہلے 3 سال کے لیے ان کی ایکسٹینشن دی. یعنی آپ سوچیں کہ عمران خان سے ڈبل ووٹ لیے ہیں گورنر باجوہ نے اسمبلی میں. تو ڈبل ووٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھے ہو کے عمران خان تو اتنے ووٹ نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، جو ان لوگوں کو جانتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ان کے اندر اینیمل انسٹنکٹ ہے، جسے کہتے ہیں مطلب ایلیفنٹ میموری والی بات ہے. وہ اپنا گول بھول نہیں ہے کسی طور پر بھی، اور وہ ان کا دشمنداری کا وہ تصور بڑا عجیب. تو چند واقعات ہی اگر آپ کو سامنے رکھوں تو آپ حیران ہو جائیں. مطلب یوسف ایک مرزا صاحب جو ہیں، جو ان نے فون کیا ان کو کبھی فوج آ گئی ہے، تو پہلی بات جو ہے کہ حسن نواز نے کہا کہ آپ ان سے لڑیں. انہوں نے کہا جی اس سے نہیں لڑ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہی تو شہادت کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ کو لڑنا چاہیے. پھر انہوں نے میاں صاحب سے فون کیا تو ان کا وہ تھانے کی نفری پہنچ رہی ہے. تو ریالٹی سے اتنے جو ہے کانٹیکٹ ان کا بالکل ختم ہوا ہے صورتحال. اب وہ ایک ایسی گیم چل رہے ہیں کہ جو گیم پاکستان میں ناممکنات میں سے ہے. وہ بنیادی طور پر پاکستان میں قمر جاوید باجوہ کے مقابلے پہ پاکستان آرمی کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ڈیفیکشن کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے پاکستان کے اندر، جس کا حساب ہے 2-3 چیزوں. جو نیا آئے گا وہ ہر وقت جو رسی پہ چلتا رہے گا کہ میرے خلاف بھی بغاوت ہو سکتا ہے، نمبر 1. پھر اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی نہیں چھوڑ. ابھی ضیاء الدین صاحب ہیں، جن کو بلایا تھا، انہوں نے بنایا تھا، دوست ہیں، بہت محبت ہے، ہم سے تعلق کا رشتہ بھی ہے، ملتے جلتے بھی رہتے ہیں. آج کتنے سال ہو گئے ان کو نکلے ہوئے، 1 روپیہ پینشن کا نہیں لینے دیا ان کو، پلاٹ نہیں لینے دیا ان کو، باقی چیزیں نہیں لینے دی ان کو، وہاں پہ آرام سے بیٹھے ہیں. تو کانسیپٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی شخص بھی پاکستان آرمی کے اندر یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ اس کی یونٹی آف کمانڈ کو توڑ کے آئندہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر تو راستہ جب نکل آئے تو بھی کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ میاں صاحب کو پتہ نہیں کس نے غلط فہمی ڈالی. ان کے والد گرامی کو آج سے بہت عرصہ پہلی دفعہ حکومت گئی تھی تو ان کو غلط فہمی ڈالی تھی. یاد ہوگا کہ اس کو اٹھا لیا گیا تھا، اور رحمان ملک صاحب نے جو ہے باقاعدہ کرسی سمیت اپنے دفتر سے اٹھایا تھا اور لے گئے تھے. اور وہ بھی اس وقت یہی کام کر رہے تھے کہ کس طرح کو 4 کور کمانڈرز کو ساتھ ملایا جائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے، اور یہ غلط فہمی ان کو ڈالی ہے کچھ لوگوں نے، بلکہ کچھ حکومتوں نے ڈالی ہے کہ اگر آپ یہ کرنا چاہیں گے تو آپ جو ہے ایسا کر سکتے ہیں. کچھ حکومتوں سے آپ کا کیا مطلب؟ میں اصل میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کوئی مشورہ دے رہا ہے، کسی کی پشت پناہی حاصل ہے، کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے، کوئی پاکستان میں کوئی ایسے طاقتور لوگ ہیں یا حلقے ہیں جو کہ بیک اپ کر رہے ہیں؟ کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی کوئی انفارمیشن ہے یا آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ انفارمیشن تو میرے پاس ہے، کچھ چیزیں ایسے جو بہت ساری اتنی سینسٹیو ہوتے ہیں کہ شیئر نہیں کی جاتی ہیں، میں نام نہیں لیا جا سکتا ہے. پاکستان کی فوج ہے نا، اس کے بارے میں ایک بڑا تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جب تک 2 چیزیں موجود ہیں پاکستان کے اندر، ایک پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اور ایک پاکستان کی فوج، پاکستان کی اپروول کے بغیر آپ سینٹرل ایشیا کی طرف نہیں بڑھ سکتے، اور پاکستان کی اپروول کے بغیر پاکستان کو ساتھ ملائے بغیر آپ ریجن میں کسی طور پہ آگے نہیں جا سکتے. سچویشن یہ ہے کہ انڈیا کا جو کارپوریٹ کلچر ہے وہ سیچوریشن پہ آ گیا ہوا ہے. انڈین
اتنی غریب ہے کہ ان کی چیزیں زیادہ مزید نہیں خریدی جا سکتی. وہ اپنے کاریں کہاں بیچیں گے, اپنی باقی چیزیں کہاں بیچیں گے, اپنی پروڈکٹس کہاں بیچیں گے, تو ان کو ایک تجارتی راستہ چاہیے, پاکستان کے بغیر نہیں. چائنا کے لیے بھی چائنا صورتحال یہی ہے کہ چائنا کے اندر گزشتہ اتنے سالوں سے چائنا نے کوشش کی کنٹینمنٹ آف چائنا سے باہر نکلنے کے. بڑا ان کا علاقہ جو ہے, ایک جہاز کھڑا کر دیا جائے تو چائنا کا سارا سی بند ہو جاتا ہے, نہ وہ بحر ہند میں آ سکتا ہے, نہ وہ پیسفک اوشن میں آ سکتا ہے. یہ چائنا نے تقریباً 68 ملکوں کے ساتھ معاہدے کر لیے ہیں, تجارتی معاہدے کر لیے ہوئے ہیں, تیل کے معاہدے کر لیے ہوئے, بہت سارے معاہدے کر لیے ہوئے. چائنا اگر سر ہے تو گردن پاکستان ہے, باقی دڑ جائے 68 ملک. اب یہ گردن کاٹ دی جائے, یہ گردن کسی کے قبضہ میں آ جائے تو آپ سوچیں کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو چائنا نے 2 دفعہ یہ کوشش کی تھی اس گردن کی جگہ کسی اور گردن کو استعمال کرنے کے لیے. ایک دفعہ انہوں نے برما, تھائی لینڈ, ملائیشیا, 22 ارب ڈالر انہوں نے انویسٹمنٹ کی. تھائی لینڈ میں انہوں نے ایک حکومت جو بدلی, فوج کا کو کروایا, پوری ختم ہو گئی. دوسری انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی تاجکستان, کرغزستان, ایران اور ترکمانستان کے راستے ہوئے. وہ ایک تو یہ ہے کہ آل ویدر روڈ بڑا مشکل ہے, وہاں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے, کیسپین سی کا ساتھ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں تیل کے لیے ان کے چابہار کی بندرگاہ چاہیے. چابہار کی بندرگاہ کو انہوں نے پہلے انڈیا نے قبضہ کر لیا, اس کے باوجود بھی چابہار کی بندرگاہ جو ہے وہ تقریباً 1 ملین بیرلز جو ہے وہ ہینڈل کر سکتی ہے, جبکہ گوارا وہ 10 بلین بیرلز جو ہے وہ ہینڈل کر سکتی ہے. تو چین کی مجبوری ہے اور اس چین کو روکنا ہے آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس کے لیے پاکستان میں اسٹیبلٹی جو ہے اس کے لیے 2 چیزیں موجود ہیں, آپ کی فوج ہے اور آپ کی اپنا یہ کیا نام ہے اس کو نیوکلیر پروگرام آپ کا ایکسٹرنل کا کرتا ہے, فوج آپ کو انٹرنل سے روکتے. آپ خود سوچے نا کہ جس لیول کی انسرجنسی جو تھی وہ اس وزیرستان میں ہوئی تھی, جس لیول کی انسرجنسی جو ہے یہ پورے کے پورے شمالی علاقے میں ہوئی تھی, فلوات میں ہوئی تھی, اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا کہ آپ اب حیران ہو جاتے. ایون میں بلوچستان میں رہا ہوں, بلوچستان کی انسرجنسی کو جتنا ہینڈل کیا گیا ہے وہ اب تک تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. وہ جتنا خود سوچے نا 10 کونسلیٹ جنرل جو تھے وہ کام کر رہے تھے افغانستان میں بیٹھ کے, انہوں نے اپنی جانیں دے کے یہ تھی. تو اس کے بارے میں ایک بات ہے کہ اگر ایک ایسا ملک جو ہے جو بڑا خاموش سا, جو بڑا اوبیڈینٹ سا, جو بڑا نیپال کی طرح کا یا سری لنکا کی طرح کا یا بھوٹان کی طرح کا یا سکم کی طرح کا مل جائے, تو اس میں نواز شریف صاحب اگر بے شک بیٹھے رہیں تو تجارتی قافلے گزرتے رہیں, تو نواز شریف کا بھی ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, اور اس میں بہت سارے ملکوں کا مفاد شامل ہو سکتا ہے, ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. امریکہ بہت بڑا ہے, امریکہ کا مفاد وہ چاہتے بھی ہیں, انہوں نے آفرے بھی دی ہیں پاکستان کو, ہم آپ کا کشمیر کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں, آپ چین کو چھوڑ دیں, ہم آپ کا فلاں مسئلہ حل کر دیتے ہیں, لیکن کشمیر کا مسئلہ حل کس نے کرنا ہے, یہ بات. تو ایک تو کچھ نہ کچھ بیکنگ وہاں موجود ہے, ورنہ اس کے بغیر میاں صاحب اٹھتے نہیں. لیکن دوسری میاں صاحب کی جو مس کیلکولیشن بڑی عجیب و غریب ہے. میں پاکستان کے ہر پارٹی کے ورکرز کو ایک طویل عرصے سے جانتا ہوں, میں خود ایک سیاسی کارکن رہا ہوں, نوکری سے پہلے بھی, پھر یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں, پھر میں نے نوکری ایسی جوائن کی جہاں میں سیاسی کارکنوں کو پہلے ڈنڈے کھاتا تھا, پھر ڈنڈے مارتا تھا. تو دونوں چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں. تو اب مجھے اتنا پتا ہے کہ میاں صاحب کا جو ورکر ہے, میاں صاحب کا جو کارکن ہے, وہ ڈنڈے کھانے والا نہیں ہے. یہ تو کھا سکتا ہے, وہ یہ تو کہے گا کہ میاں کہ کتنے ہم کینے والے نان لے کے آئیں, کتنی سوکیاں لے کے آئیں, کتنے ٹینٹ لگائیں, کتنے جناب اسپیکر ارینج کریں, کتنا وہ یہ تو کر سکتا ہے, چندہ دے سکتا ہے, لیکن میاں صاحب کے لیے نکل کے باہر موٹے موٹے پیٹوں پہ اپنی ڈاٹیاں نہیں کھاتا. جو ان کو پتا ہے, ہم نے تو ایک دفعہ ہم تو بھاگ نہیں سکیں گے, برانر روڈ کے تاجر جو ہے وہ کہاں بھاگ سکتا ہے. صاحب کو یہ بہت بڑی غلط فہمی. دوسرا مولانا فضل الرحمان نے ان کو شاید اس غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ شاید میرا ورکر جو ہے وہ بہت آگے نکل سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان کا معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے آپ کو ایک دیوبندی کلاؤڈ پہ وہ کر رہے تھے, لیکن مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ 30-25 سال گزارے ہیں, اس میں طالبان اور وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ ہمارا جو ہے ایک مجرم ہے, اس نے ہمیں مروایا ہے, اس نے ہمارا ساتھ نہیں. وہ آپ کبھی ان کی ویب سائٹ چلے جائیں, وہ جو انہوں نے وہ چلاتے ہیں طالبان بھی اور دوسرے جو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان, اور مولانا فضل الرحمان تو خود بغیر گن مینس کے گارڈز کے شمالی علاقہ جاتے ہیں, اور بلوچستان میں نہیں جا سکتے. تو مولانا فضل الرحمان کا ورکر. پھر دوسری بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا ورکر جو ہے وہ کوئٹہ میں ہے, لوریلائی میں ہے, پشیر میں ہے, وہاں پر ہے. وہ پنجاب میں آ کے لڑ نہیں سکتا. پنجاب
وہی ورکر کھڑا ہو سکتا ہے کہ جس کو اگر مار پڑے تو وہ ساتھ والے گھر میں جا کے پناہ لے لے، اس کو پناہ مل جائے. اچھا یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی مس کیلکولیشنز ہیں جو آپ نے یہ 2-3 بتائیں، اور ظاہر ہے کچھ فیکٹرز آپ نے اور بھی بتائے، ان فیکٹرز پر اور مس کیلکولیشنز پر کانفیڈنس کمال کا ہے نواز شریف کو، کیونکہ آپ کے پاس بھی اطلاع ہوگی، انفارمیشن ایک جو سرکولیٹ کری ہے وہ یہ کہ ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ سیاست کریں، آپ جو مرضی کہیں، یہ براہ راست نام شام لینا اس سے آپ گریز کریں. تو میاں صاحب نے سنا ہے صاف انکار کر دیا. میں نے آپ سے کہا نا کہ میاں صاحب کے اندر یہ چیز ہے. مطلب میں آپ کو سناتا ہوں، شعیب بن عزیز ہمارے دوست ہیں، ان کے اسپیچ رائٹر ہوتے تھے. تو جب سیکٹری انفارمیشن لگا تو شعیب ہمارے دوست ہیں، تو ہم نے کہا کہ ان کی معافی شافی دلائی جائے، کچھ نہ کیا جائے. تو پرویز رشید صاحب اور میں جو تھے، وہ شہباز شریف بات ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، یہ بیچارہ معصوم نوکری پیشہ آدمی ہے، اسے نوکری کرنی تھی، ہمارا لائلسٹ تو نہیں تھا، ہمارا کو خاندان کا. شہباز شریف نے معافی دے دی، لیکن نواز شریف نے معافی نہیں دی تھی. اس نے کہا یہ نہ ہے، حالانکہ ایک بڑی عام سی بات تھی. تو ان کے ہاں میں کون واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. میں سعودی عرب میں گیا تو سعودی عرب کے تمام صحافی جو تھے انہوں نے کھانا وانا کیا. کھانے کا اعلان کرتے ہیں کہ جب میاں صاحب جہاں ہوتے تھے تو ہم لوگ ان کے پاس روز رات کو جاتے تھے، تو رات کو پرانے گانے لگاتے تھے، یہ کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، بہت اچھا، بہت لطف آتا تھا رات کو. تو اس طرح جو شجاعت ایک دفعہ آ گئے تو ہم کے پاس چلے گئے. اس کے بعد جانے کے بعد ہم نے ملاقات کی تو ہم نے کہا جی آپ لوگ رہو، میاں صاحب کو ساتھ میں رہیں، آپ چلیں وہاں پر، ٹھیک ہے. ہم میاں صاحب کے پاس گئے تو ایک بندے نے، بوڑھا آدمی جو سب سے بزرگ تھا، اس نے میاں صاحب سے کہا کہ آپ ایسا ہے کہ آپ شریف شجاعت صاحب سے ہم ملے تھے، تو آپ شریف شجاعت صاحب نے کہا کہ میں تو ملنے کو تیار ہوں، آپ ایک پارٹی دوبارہ منظم کر لیں. تو میاں صاحب نے کھانا وانا میں لگے رہے کہ یہ کھاؤ کھاتے کھاتے آخر میں تنگ آ کے کہا کہ آپ ابھی تک ان سے ملتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو بنیادی طور پر سمجھتے تھے جو بندہ میرے دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہے وہ دوسروں سے ملے نہیں. یہ میں آپ سے ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر ایسے لوگوں میں سے ہیں کہ جو گھر جل تماشا دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے سارا ایک انالیسس کیا، یہ تو ایک انٹرنل معاملہ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، اس طرح کی ٹگ آف وار کبھی بہت اونچائی پہ چلی جاتی ہے، کبھی تھوڑی مائلڈ ہو جاتی ہے، مگر یہ کچھ چلتا رہتا ہے. ایک اور جو راستہ اڈاپٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے نون لیگ، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے جو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. پہلے وہ کروز میزائل والی اسٹیٹمنٹ، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہیں، یہ حساس معاملات ہیں. پھر اس کے بعد اب ایاز صادق صاحب نے جو کچھ کہا، اور پھر ان کے کہنے کے بعد جس قسم کی کلیریفیکیشنز آ رہی ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ ٹویٹر کے اوپر ایسی چیزوں کو ری ٹویٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ایاز صادق کی اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں. کھل کے خود نہیں کہہ رہی ڈائریکٹلی، لیکن ان لوگوں کے ویوز کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کر رہی ہیں، اسرٹ کر رہی ہیں. تو یہ تو ایک بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ آن دیٹ سائڈ آف دا بارڈر تو وہ لوگ شام کو عید دیوالی مناتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے بعد. دیکھیں میں آپ کا عرض کروں کہ آپ میڈیا کے اندر آپ کا ایک عمر گزری ہے، میں بھی میڈیا میں تھوڑی سی باہر بے شک گھس بیٹھیا ہوں، باہر سے آیا ہوں، لیکن میڈیا سے میرا جذبہ ضرور ہے. تو میں آپ ایاز صادق، میں نے 17 سال ڈرامہ لکھا ہے، لیکن آپ 17 سال ڈرامے میں ایک چیز ہوتی ہے پازز اینڈ اسٹریسز، کہ آپ نے کہاں پر روکنا ہے، کہاں کاٹ کے پھر آگے چلانا ہے. صادق کا جو پورا سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ انالائز کریں تو ایسا لگتا ہے کسی بہترین ڈرامہ رائٹر نے پرٹیکولر پازز اینڈ اسٹریسز دے کے ان سے بات بلوائی گئی. I agree, that is so true. ہے اور کہاں اس کے بعد اگلا سینٹنس شروع کرنا ہے، اور اس کو کہتے ہیں جگہ لینا. آپ جو باتیں سے پوچھے کہتے ہیں اس نے جگہ لی ہے تاکہ بات اگلی جو ہے اور طریقے سے شروع کی جائے. جگہ لی ہے، پہلے انہوں نے بات کی ہے کہ میں کرنل باجوہ صاحب آئے اور ماتھے پہ پسینہ اور جو وہ، اور پھر پاز لیا، پھر اس کے بعد اور شام پیشی جو آئے اور یہ سارا. تو یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک بیکنگ ایسی جو ہے وہ بیونڈ دیٹ ہے، اور یہ بیکنگ صرف آئی تھی 1971 میں. مجیب الرحمان کو میں ملا ہوں یہاں پر، وہ آتے تھے، تقریریں سنی ہیں، سب کچھ کیا. شیخ مجیب کا لہجہ 1970 کے الیکشنوں میں ایسا نہیں تھا. وہ ہم سے باتیں کرتا ہوتا تھا، وہ کہتا ہوتا تھا کہ ہم چند لوگ جو تھے سے ملنے جاتے تھے کہ مشرقی پاکستان والوں کو آپ عزت نہیں دیتے ہو، ہمیں جلسے میں لوگ بہت کم آتے ہیں، ہمیں تم غدار کہتے ہو، یہ کہتے ہو، وہ کہتے ہو. اور اس کے بعد وہ چلا گیا. یہاں پر اس کے ایک رئیسانی صاحب ہوتے تھے ہمارے، محمد خان رئیسانی، وہ اس کے صدر تھے کوئٹہ کے. تو وہ بنگالیوں کو اسمگل کرنے کے بندے بہت مشہور تھے، جب 71 ہو گیا. جیسے ہی بنگلہ دیش کی موومنٹ کو انڈیا کی سپورٹ حاصل کی ہوئی، ان کا لہجہ بدل گیا. ایسا بدلا ہے کہ وہی کو نوازی والا لہجہ شروع ہو گیا.
لیکن نواز شریف بڑی غلط فہمی میں ہے. بنگلہ دیش بننے سے پہلے 1900 شہاب لکھتے ہیں کہ 1950 کے شروع میں پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن نے بھی اور فوج نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے لوگوں سے علیحدہ ہونا ہے. وہ خود کہتے ہیں ہم لوگ جب امتحان دیتے تھے سول سے, میرے اپنے باس جو تھے, مطلب بڑے بڑے باس کے میں نام لیتا ہوں, وہ مجھے, میں بڑی بلوچستان پوسٹنگ ہو گئی تو ہم نے کہا جی مجھے دور دراز لگا دیا, لوگ کیوں نہیں آتے. انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ پتہ سیال ہو گئے, ہمیں چٹاگانگ بھیجتے تھے اور ہم چٹاگانگ جاتے تھے, اور بنگالی جیسے لاہور آتے تھے. اب لاہور اور چٹاگانگ میں کتنا فرق ہے, یہ ان کا دل بڑا دکھتا تھا کہ ہم تو جا کر قبیلہ میں نوکری کریں اور وہ کریں فیصلہ آباد میں اور وہ کریں یہاں. دوسرا یہ تھا کہ بنگالی تھے, ہوتا یہ تھا کہ بنگالیوں کو اردو کا امتحان دینا پڑتا تھا اور سول سروس والوں کو بنگالی کا امتحان دینا پڑتا تھا. اور اردو تو آ جاتی ہے اپنا مینا کماری کے گانے سن کے بھی, لیکن بنگالی کدھر سے آئے, تو وہ آسانی سے اردو کا امتحان پاس کر لیتے تھے. یہ بیچارے بنگالی میں پڑھتے رہتے, ہمیں تم کا باشی یہ کدھر سے آئے اور فلاں کہاں جائے, چوترے چنگو یہ پھنس جاتے تھے. ان کی بنگالی پر روز ہر 3 مہینے کے بعد سپلی آئی ہوتی تھی, تو یہ کہتے کہ نہیں ہم نے بنگالی ان کو نہیں رہنے دینا. اس طرح فوج والے کہتے تھے دیکھیں ان کے لیے ہم نے قدر, ان کو 2 انچ کی ریلیکسیشن تھی, یعنی 5 فٹ 6 انچ اگر لیفٹنٹ بن گیا تو وہ 5 فٹ 4 انچ کا. تو کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے قد والے آ جاتے ہیں اور یہ اور کل کو یہ وہ بن جاتے ہیں سب کچھ. اور ہم تو مارشل ریس ہیں, انگریز نے ہمیں چکوال میں بھرتی کیا, 1920 میں بھرتی کیا تھا ہم نے, ہم نے برما کی جنگ لڑی ہے تو ہم نے تو یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا. لیکن اب اگر جنگ ہوتی ہے خدا نخواستہ سے والی, تو پاکستان کی فوج نے بحیرہ عرب میں نہیں چلے جانا, انہیں ادھر رہنا ہے, ایلینڈ کے پاس رہنا ہے. ان کے ماں بہن بھائی بیٹے قبریں سب جہاں ہیں. بالکل ایسی خوفناک مار ہوگی کہ نواز شریف صاحب کا خاندان تک نظر نہیں آئے گا, باقی تو بات کی بات ہے. بھولے ہوئے نہیں بنگلہ, یہاں ہمارے بڑے بڑے عظیم قسم کے دانشور بھی کہتے ہیں یہ بنگال والے, وہ بھائی بنگال تھا 1000 میل دور تھا, کسی کا گھر نہیں تھا. جنرل نیازی جب واپس آیا تھا تو لاہور ایئرپورٹ پہ اس کو ہار پہنا کے لے کے گئے تھے نیازی کو اپنے گھر, اس کے خاندان والے. روکا تھا کسی نے؟ میں لاہور ایئرپورٹ کا فٹنس ہوں کہ پورا خاندان نیازی خاندان وہاں پہنچا تھا اور میر عبداللہ نیازی کو ہار گیا. اور وہی میر عبداللہ نیازی جو جنرل نیازی ہے پی این اے کے جلسے میں تقریریں کیا کرتا تھا بھٹو کے خلاف. مزاق پر پڑے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں پر تقریر کرتے ہیں. آپ خود سوچیں, کسی کا باپ فوج میں ہے, کسی کا بھائی فوج میں ہے, کسی کی بیٹی فوج ہے, کسی کا بیٹا فوج میں ہے, کسی کا دادا فوج میں ہے, ہر گھر میں ایک فوجی ہے, کسی کو نشانے ہاتھ میں ملا ہوا ہے. آپ لاکھ کہیں کہ میں ناجوا کے خلاف بات کر رہا ہوں, لوگوں کو نہیں کرتے. تو یہ ایسی گیم چل رہے ہیں جس میں یاد صادق جیسے لوگ جو ہیں, مجھے ڈر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا رفٹ شروع ہو گیا. میں ایک بات بتاؤں, میں ایران میں پوسٹڈ رہا ہوں, ایران میں انہوں نے فوج کے خلاف موومنٹ شروع کی تھی, ٹھیک ہے. ساری موومنٹ جو تھی وہ چلائی تھی کمیونسٹوں نے. تودا پارٹی ہوتی تھی کمیونسٹ پارٹی, جو مصدق کے زمانے کی چلی آ رہی تھی. 1950 میں انقلاب آیا تھا, شاہ ایران کو نکال دیا تھا, وہ بڑی مارے کھائیں. ہم نے پوچھا آیت اللہ خمینی صاحب کے کچھ رفقا سے, کچھ لوگوں سے, ہم نے کہا کہ جی آپ کیسے آگے مولوی لوگ. اس نے کہا مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب انقلاب شروع ہوتا ہے پہلے ایک نارکی آتی ہے, افراتفری آتی ہے, قتل و غارت آتی ہے, شور مچتا ہے, قتل ہوتے ہیں, گھروں کو آگ لگتی ہے, اور آخر میں ہمیشہ ٹیک اوور وہ کرتا ہے جو آرگنائزڈ ہوتا ہے. ہم آرگنائز تھے, ہم نے ٹیک اوور کر لیا. پاکستان میں کون آرگنائز ہے؟ مسلم لیگ نون. پاکستان میں کون آرگنائز ہے؟ پی ٹی آئی. پاکستان میں جو آرگنائز ہے وہی آئے گا, اور پھر چیخیں گے ہم کیا, اور پھر ہم چیخیں گے. بالکل اب ٹھیک ہے. اچھا سر, آخر میں 2 کامنٹس بریف اگر کر دیجئے. ایک تو یہ کہ جنرل قادر بلوچ کا استعفیٰ, اس کو لے کے بڑی رومر ہے, آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, کوئی کہتے ہیں جی انفارم کر دیا لیڈرشپ کو, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اس طرح کا وہ ان کا استعفیٰ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, دیٹس بسائڈس دی پوائنٹ. سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نون لیگ کے اندر ایسے کوئی 5 6 7 لوگ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ڈائسنٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی کچھ لوگوں سے مجھے بات کر کے ملا کم سے کم, کہ جیسے وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ میاں صاحب کے لیے وہاں بیٹھ کر ایسی گفتگو کرنا آسان ہے, میوزک ہمیں فیس کرنا پڑے گا. تو یہ ناراضگی کسی سبسٹینشل ڈائسنٹ کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں جس وقت ہوا چلتی ہے نا تو پرندے اڑتے ہیں. 77 موومنٹ میں ہم موجود تھے. اب
زیادہ سے زیادہ پیپلز پارٹی کا لائلسٹ دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے نا. ذوالفقار علی بھٹو کو سب سے پہلے اعتزاز حسن چھوڑ کے گئے تھے 77 میں. ہمارے ساتھ جلوسوں میں بھٹو کتا مرد آباد ہوتا تھا تو وہ بھٹو کتا مرد آباد کے ساتھ وہ بولتے تو نہیں تھے, لیکن ساتھ جلوس میں ضرور. یہ غلام عباس جو ہے مشہور ان کا ایم این اے جو تھا سیالکوٹ سے, وہ چھوڑ کے گیا تھا. کون ہے غلام مسوخر, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو حنیف رامی, یہ سارے جیل میں تھے. ٹھیک, یہ سب چھوڑ لوگ. تو مسئلہ ہے کہ جب ایک کیفیت بنتی ہے نا تو پرندے اس وقت اڑتے ہیں. ابھی تک مریم نواز کو اور نواز شریف صاحب کو بالکل سمجھ نہیں ہے. یہ ایکچولی دے رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا شاندار قسم کا ترنے والا ہے, اور ہم عمران خان صاحب کو کر کرا کے اور فوج نہیں سمجھتے, یا صادق بھی یہی سمجھتے ہیں بنیادی طور پر. ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ یا صادق اور شاہد خاقان عباسی یہ لوگ ہیں, ان کے بارے میں ایک تصور تھا کہ الٹرنیٹو لیڈرشپ کے طور پہ ان کو ابھارا جا رہا ہے. شاہد خاقان عباسی تو انہوں نے بتا دیا کہ جی میں تو گفتگو چاہتا ہوں, ٹھیک, اور بیان کسی نے کہا. جی سر, ایک بات بتاؤں تو پاکستان کا جو جرنیل ہے نا, خواہ وہ ریٹائرڈ جرنیل کیوں نہ, یہ ریٹائرڈ جرنیل بھی ہے, پارٹی میں نہیں رہے گا کوئی. اس کی دیکھیں مشرف کے خلاف تھے سارے جرنیل, اور آپ کو پتا ہے کہ جنرل ریل گل کے ساتھ جتنے بھی جرنیل تھے وہ سارے جو تھے, جو اس کے باوجود بھی چوں نہیں کی تھی کسی نے. بالکل کوئی 80% ایسے تھے جو اس کی پالیسی کے خلاف تھے. جنرل تبریز نقوی جب سول سروس تباہ کر رہا تھا, جنرل وہ جو تھا افتخار تو گورنر جو تھا کے پی کے کا, اب میں میٹنگ میں تھے کیونکہ میں ڈی ایم جی کا بلوچستان کی طرف سے تھا. آخر میں جب فائنل پڑا تو اس نے کہا آپ غلط کر رہے ہیں, تو جنرل نے کہا یہ کوئی بات نہیں, لیٹ اٹ ہیپن, جب غلط ہوگا دیکھا جائے. کچھ آرمی از لویل ٹو دا چیف, اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ چیف بہت اچھا ہوتا ہے, یہ اس لیے ہے کہ کل کبھی کو اتار کے آئے گا تو اس کے وہ بھی گولی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, وہ بھی بندوق کے سامنے ہو جائے گا. اس لیے جو آ گیا پھر اسی کی بات ہے. اگر یہی کرنا ہوتا تو جنرل ضیاء الدین کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا تھا آپ نے. آئی ایس آئی کا چیف تھا, آئی ایس آئی بڑی چیز سمجھی جاتی ہے اپنے آپ کو دنیا کی, کہتے ہیں سی آئی اے سے بھی بڑی طاقتور چیز ہے, تو آئی ایس آئی کا چیف بن چکا ہوتا اب تک. میں ان سے کہانی سنتا ہوں تو بڑی مزے کی کہانی سناتے ہیں. کیسے مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں پہنچ گیا تھا پڑھنے میں نے آرڈر بھی نکال دیا تھا, اور نکال کے میں نے ان کو تقسیم کر دیا تھا. میں نے کہا تھا یہ چارج دے لو, میں نے کہا وہاں جانے کا تک نہیں دی جاتے جی ایچ کیو, لیکن پتا تھا جی ایچ کیو نہیں جا سکتے, ان کو پتا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں طاقت جو ہے نا دنیا کے اندر طاقت ہی ہے آج بھی. اگر طاقت نہ ہوتی تو 5 جو سیکورٹی کونسل کے ممبرز ہیں نا, 5 یہ بڑے مشہور, یہ طاقت کی بنیاد. جب ایٹمی دھماکہ ہو رہا تھا میں چاوی میں ڈی سی تھا, تو جیپنیز امبیسڈر آ گیا وہاں پر, آگے اس نے گفتگو کی, ساتھ ایک وزیر بھی آ گیا جاپانیوں کا. تو اس نے کہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ کر. میں کہا جی میں تو ایک معمولی سا کارکن ہوں, میں نے تو ارینجمنٹ کرنی ہے, یہ دھماکہ کرنے والے کوئی اور ہیں, آپ ان سے بات کریں. تو رات کو کھانے پہ ڈسکشن شروع ہو گئی اس میں. تو میں نے کہا کہتا دیکھ میں نے بات سنیں, مجھے یہ بتائیں اگر جاپان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو امریکہ ہیروشیما پہ بم گراتا, پہ بم گراتا, کبھی نہ گراتا. ہو گیا. میں نے کہا ابھی 37% جو یونائٹڈ نیشنز جاپان دیتا ہے, 37%. جاپان کو ویٹو کا حق نہیں ہے کیونکہ جاپان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. تو طاقت ابھی تک موجود ہے بھائی. اللہ کے بندو, انسان بنو, انسان رہنے دو. دباؤ پر بات کر دیا ہوا ہے تو آپ نے ستیہ ناش کر دیا. ایک ریئلٹی کو مان کے ان کو خاموشی سے اپنے پاس رہنے دو. بالکل ٹھیک. ایسے سر آخر میں لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا, پی ڈی ایم فیوچر کیا ہے؟ یہ لانگ مارچ جو جنوری میں کہہ رہے ہیں 2 جلسے بیچ میں جنوری میں لانگ مارچ, یہ وہاں تک بات پہنچ جانی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح سے خاموشی بھی اختیار کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں بیک ٹریک کرتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے, اور مولانا کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہی معاملہ ہونے والا ہے, بیچ راستے پھر اکیلے رہ جانے والے ہیں شاید وہ. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سیناریو, کیسے پلے آؤٹ ہوگا؟ دیکھیں میں بلوچستان میں کچھ 24 سال گزارے ہیں, مولانا کے ساتھ بلوچستان کا کوئی بندہ نہیں ہے. بلوچستان کے لوگ جو وہ اپنی پالیٹکس کے حساب سے چلتے ہیں. مولانا صاحب کے پی کے لوگ تھے, اور کے پی کے کی ان کی بڑی وجہ ہے. مولانا کو چھوڑ دیں فی الحال. بنیادی طور پر پی ڈی ایم جو ہے نا اس کی اس وقت بنتی ہے جب آپ کا کوئی انٹرسٹ انوالو نہ ہو. پی این اے بنی تھی 9 کی,
بڑی زبردست تنظیم تھی. آپ تو اندازہ کریں کہ اس میں افضل خان جیسا نان بلیور بھی تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا. اس کے بعد ولی خان جیسا کانپرس بھی تھا, اس کے پارٹی کے سارے خان وغیرہ تھے. اس کے اندر پیر پگایا جیسا مسلم لیگی بھی تھا. اس کے اندر مولانا مفتی محمود بھی تھا, شاہ احمد نورانی بھی تھا, جماعت اسلامی والے اسلامی انقلاب بھی تھے. میں اس جلسے میں جلوس میں شامل تھا جو نیلا گنبد سے نکلا تھا. اس میں اصغر خان نے گلے میں قرآن پاک ڈالا ہوا تھا. ان کی کوئی گورنمنٹ سٹیج پہ نہیں تھی. سارے وہ لوگ تھے جو ایمانداری کے ساتھ, میں سچی بات بتاؤں, ضیاء الحق پہلے پالیٹکس میں بہت ایمانداری تھی. جس سے اسلام میں گیا تھا اسی گھر میں واپس آیا تھا, جس گھر سے کھر گیا تھا اسی گھر. بھٹو کے وزیروں کو کچھ بھی کہیں, بے ایمان نہیں تھے. ٹھیک, یہ لوگ کوئی اسٹیٹ نہیں تھا, کسی نے کوئی جائیداد نہیں بنائی ہوئی تھی, کسی نے کوئی ملیں نہیں بنائی ہوئی تھی, کوئی نواز شریف ان کے اندر نہیں تھا, کوئی زرداری ان کے اندر نہیں تھا, خود ذوالفقار علی بھٹو کی کوئی مل نہیں تھی اس زمانے میں. آپ کو یہ لوگ تھے جو نکل پڑے تھے, اور آپ دادا وہ چل پڑے تھے اور آگے نکل گئے تھے اور موومنٹ چلا لی تھی. ادھر تو 2 ملیں کسی کی قبضہ کر لی گئی اور 4 دندوں کی حکومتیں ختم کر دی گئی, تو یہ تو چیخیں نکل جائیں گی. خود مولانا, میں باتیں نہیں کرنا چاہتا, خود مولانا کے اپنے بڑے بڑے انٹرسٹ ہیں اور سب کو پتا ہے, فوجیوں کو پتا, سب کو پتا ہے کہ کہاں سے دم پر پاؤں رکھنا ہے. ابھی وہ تماشا دیکھ رہے ہیں بس بنیادی طور پر, اور دیکھ رہے ہیں عمران خان کیا کرتا ہے, اور عمران خان کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی جان عمران خان صاحب, آپ جو اس وقت تقریر کرتے ہیں آپ کو کچھ نہیں آتا, اور جس دن ہو جائے گی اس دن وہ خود آ کے ٹھیک کر لیں گے, اس دن وہ خود معاملہ جو ہے وہ درست کر لیں گے. چلے, بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویورز, آپ نے اور یہ مقبول جان صاحب کی گفتگو ہمارے ساتھ سنی. قلم کیمرہ اسپیشل سے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.